حیدرآباد کی شیعہ برادری کی جانب سے ملعون وسیم رضوی کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کی جانب سے دیے گئے بیان کی بھی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ پولیس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے کے تحت شیعہ عالم دین مولانا سید تقی رضا عابدی اور سید جعفر حسین ایڈیٹر روزنامہ صدائے حسینی نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا اور وسیم رضوی کے خلاف اپنی شدید برہمی کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر ترجمان مجلس عمل مجاہد ہاشمی نے بھی میڈیا سے بات کی۔ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تمام مسلمان دفاع قرآن کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ مختلف زمانے میں کوششیں کی جاتی رہیں اور خاص طور پر گزشتہ 10-20 سال سے یہ کوششیں ڈنمارک میں آپ نے دیکھا، ابھی فرانس میں مختلف تقریباً یہود و نصارہ کی جانب سے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں۔ یعنی عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل محفوظ نہیں رہ سکی ہے، مختلف روایتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے توریت بھی جو ہے اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب آسمانی اس وقت محفوظ نہیں رہی ہے، خود انہی کے ماننے والوں کے توسط سے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب آسمانی ہے کہ اتنے مسلمان تقسیم ہو جانے کے باوجود قرآن مجید تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے یعنی 1400 برس سے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی گئیں، مختلف فرقے بنے، مختلف مذاہب بنے، لیکن نہ اسلام تقسیم ہو سکا نہ قرآن تقسیم ہو سکا۔ اور ان کی کوشش دشمنان اسلام کی یہ ہے کہ جب تک قرآن تقسیم نہیں ہوگا، جب تک اسلام تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جب قرآن کی بات آتی ہے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے سب سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوتا ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ان کو جدا کیسے کیا جائے۔ چنانچہ فرانس میں اسلام پہ حملہ، سارے مسلمان ایک ہو گئے، اور جبکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی کا نام لے کر تقسیم کیا جائے ممالک کو۔ تو لہٰذا یہ غلط پروپیگنڈے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی اور مسلمانوں کو خود آپس میں بانٹنے کی، یہ سب جو ہے وہ تفریق کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو ہے جو بھی ظالم ہے، چاہے ظالم مسلمانوں میں ہو چاہے ظالم غیر مسلمانوں میں ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان تم پہ حملہ کرے یا خود مسلمان تم پہ حملہ کرے تو دفاع کرنا تو واجب ہے۔ تو جب دفاع کا نام جو ہے، جو جہاد دفاعی ہے، وہ کسی عقل مند کے نزدیک جو ہے نا وہ نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی غلط توجیہ کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی جو ہے صحیح تشریح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی بعض آیات خود بعض آیات کی تفسیر کر رہی ہیں، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک قرآن کی آیت کہیں مجمل ہے تو کہیں خود مفصل ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ آپ کے مادھیم سے، آپ کے توسط سے، کہ یہ جو بھی نظریات کے لوگ چاہے لکھنؤ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو یا دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اگر اسلام مسلمان قرآن مجید کے خلاف کہیں گے، ہم ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے۔ ہم اس نظریے کے مخالف ہیں، چاہے کوئی ہو، کوئی نعوذ باللہ کسی اولیاء خدا کو خدا کے اوپر بتاتا ہے تو بھی ہم اس کے مخالف ہیں، ولی اللہ کو کوئی اللہ کے اوپر بتاتا ہے اس کے بھی ہم مخالف ہیں، کیونکہ اللہ، رسول اور اہل بیت یہ تسلسل ہے، اس کی کرونولوجی جو ہے اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، رسول کے بعد رسول کے جانشین ہوتے ہیں، اس طرح کے تسلسل کو ہم مانیں۔ اس سے جو بھی ردگردانی کرتا ہے اس کے مخالف ہے ہم، چاہے کوئی ہو، وسیم خبیثی کیوں نہ ہو اور دیگر جو نہ ہو۔ یہ اہم ہمارا ایک پیغام تھا یہ پروگرام کرنے کا، اور الحمدللہ شیعہ سنی کے حوالے سے ہمارا شہر کی
یہاں کی جو گنگا جمنا جس طرح کہتے ہیں تہذیب، اسی طرح شیعہ سنی کافی ایک دوسرے کے قریب ہے. یہاں پہ انتشار کرنے والے کوشش کو ہم قبول نہیں کریں گے.